اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے صبر۔ مربی کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس میں ایک خصوصی جو بنیادی خصوصیت ہے، بنیادی خاصیت یہ ہونی چاہیے ایک مربی کے اندر، وہ ہوگی صبر۔ صبر کس لحاظ سے؟ صبر تربیت کے لحاظ سے۔ جب آپ تربیت کر رہے ہیں کسی کی، اگر اس کو صبر کے ساتھ آپ نہیں رکھیں گے، صبر کے ساتھ نہ جوڑ کے وہ پہنچائیں گے، تو ضروری نہیں کہ وہ تربیت آپ کی جو ہے کارگر ہو۔ وہ جو سامنے ریسیونگ پارٹی ہے، جس کی تربیت آپ کر رہے ہیں، شاید وہ اس طریقے سے نہ لے اس چیز کو جس طریقے سے آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو ایڈوائس دیتے ہیں، آپ اگر اس میں نرم لہجہ نہ رکھیں، ایک صبر کا نرم لہجہ تو بعد میں آتا ہے، ایک صبر کا مادہ نہ رکھیں، یعنی کچھ بات آپ بولیں اور سامنے والا کیوں آپ تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ سامنے والا اس کو اس طریقے سے نہیں لے گا جس طریقے سے آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ لیش آؤٹ کرے گا، وہ آپ کو بولے گا کہ نہیں، آپ کو پھٹکار بھی سکتا ہے۔ تو آپ کو صبر کا مادہ رکھنا ہے۔ وہ ایک آپ کوئی بات بولیں، کوئی ایڈوائس دی اور وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، آپ کو اس میں صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے۔ ایسے ہی نہیں انبیاء لوگوں کو اتارا گیا اور وہ 900 سال تک 900 سال تک جو ہے تربیت لوگوں کی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بس 2-3 لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے۔ یہ صبر کی انتہا جا کے ان لوگوں نے تربیت کا یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھا، ایک اسوہ رکھا۔ تو ضروری ہے آپ کو کہ آپ غصہ نہ ہو۔ آپ تربیت کر رہے ہیں کسی کی تو آپ تربیت کو بالکل صبر کے ساتھ پہنچائیں۔ رسول اللہ کی تربیت، جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنے صحابہ کی، تو صحابہ لوگ کے ساتھ بہت آسان لہجے، بہت صبر کے ساتھ اور بہت خوبصورتی سے اپنی باتیں پہنچائی۔ بالکل لہجہ سخت نہیں ہوا، کہیں صبر کی انتہا نہیں ٹوٹی، کہیں وہ غصہ یا کچھ ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ہوں گے بھی، لیکن ایک خصوصی ایک بنیادی چیز ہونی چاہیے جب صبر کی بات میں آپ بات کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے۔ ہم جب عام اپنے دنوں میں جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ ایڈوائس کوئی کسی کو آپ کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے اور بہت کنسٹرکٹیولی وہ بہت ریسیپٹیو ہو اس چیز کو لے کر۔ وہ بہت اس کو انا پہ کبھی کبھی آ جاتا ہے معاملہ کہ وہ ایڈوائس نہیں لینا چاہتا، وہ غلط ہے، وہ جانتا ہے، لیکن ایڈوائس نہیں لینا چاہتا۔ تو ان سب چیزوں پہ آپ کو بھی یہ چیز اپنے انا پہ نہیں لینی ہے کہ کیسے نہیں سمجھ رہا ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو خوبصورتی سے سمجھانا ہے، آپ کو صبر کے ساتھ سمجھانا ہے۔ وہ بھی ایک طریقے کی آپ تربیت ہی کر رہے ہیں۔ اگر وہ صبر کو پہچان لیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنا بھی یہ کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں صحیح سے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے اندر صبر کا مادہ ہے، صبر کے ساتھ ہم میرے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ تربیت کے لیے بہت زیادہ اس کا ایک کیٹلسٹ کی طرح کام کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے تربیت جب کریں تو ایک صبر کے ساتھ تربیت کریں۔ جیسے ہمارا معاملہ آتا ہے کہ سورہ عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے جو مومن یا ایھا الذین آمنوا، جو آپ بلیو کرتے ہو، جو لوگ انڈیور کرو، صبر کرو، صبر رکھو، صبر زیادہ رکھو اپنے جو ہے دشمنوں سے، اور ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تفلیحون میں سے آپ ملے جاؤ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صبر کی بہت جو ہے دی گئی ہے ایڈوائس، ہم لوگ کو خود دی گئی ہے شریعت میں، کہ آپ لوگ جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے چیزیں پیغام پہنچانے کا کام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانو اس میں بہت خیر ہے کہ تم جو ہے صبر کا مادہ رکھو جب تم کسی چیز سے ڈیٹیسٹ کر رہے ہو، جب تم کسی چیز کے خلاف، اور وکٹری تبھی آئے گی، یعنی جیت تبھی ہوگی جب وہ اس کو پیشنس کے ساتھ
جو ہے اس کو صبر کے ساتھ رکھا جائے. ایفلیکشن کے بعد جو ایفلیکشن جو ہے جو چوٹ پہنچ رہی ہے آپ کو اس کے بعد آئے گی آپ کو ریلیف, اور جو ہارڈ شپ ہے اس کے بعد آئے گی ریلیف, کیونکہ سورہ شر کی آیت ہے 4-5. تو یہ معاملہ, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2800. شیخ احمد شاکر صاحب نے اس کو صحیح کہا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بات ہے, یہ جو راستہ ہے, یہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز اور ٹیسٹ سے بھرا ہوا ہے. اس میں بہت سے آپ کے جو ہے امتحانات آئیں گے, اور پھر اس کے بعد آئے گا ایک معاملہ, جب آئے گا ایک پیریڈ ایسا آئے گا جہاں پر آپ کو بالکل صبر کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مطلب ڈٹے رہنا ہے. اور اس کے بعد آئے گا انلائٹمنٹ, اس کے بعد ہدایت ملے گی, اس کے بعد فلاح ملے گی, اس کے بعد جیت ملے گی. یہ شفاء العلیل میں آپ کو مل جائے گی, پیج نمبر 247 کو. امام الحسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ چیز ہے, وہ خزانہ ہے, ٹریجر, وہ خزانہ ہے جو کہ جنت کے خزانوں میں سے آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ہر کسی کو نہیں دیتے, اپنے چنندہ اپنے خاص بندوں کو دیتے. مجموعہ رسائل کی پیج نمبر 153. تو معاملہ صبر کا یہی ہے کہ بالکل آپ جو ہے ایک دم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بالکل آپ صبر کے ساتھ جو ہے چیزیں پہنچانے کی اہل رہیں, اور چیزوں کو پہنچائیں, غصہ نہ کریں, تربیت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا. ایک آپ کو جو چوٹ پہنچ رہی ہے, اگر آپ صبر کر رہے ہیں اور سامنے والا جو بھی کچھ سخت الفاظ بھی بول دے رہا ہے, لیکن آپ کو جو چوٹ پہنچ رہی ہے اس کا بھی ایک اجر ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو کچھ ایسے دعا ہم بتا دیتے ہیں, جیسے ربنا اغفر علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اے رب ہمارے اندر صبر کا مادہ ڈال دیجیے, اور ہم لوگ کو وکٹوریس, ہم لوگ کو جو ہے فلاح دلا دیجیے ان کافرین کے اوپر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250. پھر اس کے بعد دوسرا ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 جو ہے ایک دعا کے طور پر ہے کہ ربنا اغفر علینا صبرا وتوفنا مسلمین, کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دل میں صبر ڈال دیجیے اور ہم لوگ کو مسلمان کی موت دیجیے, مسلمان ہی ہم لوگ کو جو ہے آپ اپنے پاس بلائیے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو صبر جو ہے بہت بنیادی چیز ہے ایک مربی کے لیے, اور صبر کا جو ہے مادہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. جب کسی چیز کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہو, آپ کے اندر صبر ضرور ہونا چاہیے. بارک اللہ.